حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت بلند آواز میں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات فخر آدم و بنی آدم جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل سید سروران سرنشین مہوشاں سبحان اللہ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ حامی بے کساں حامی کون و مکان باعث ایماں احمد مجتبی حضور سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی عظیم المرتبت باکمال اور بے مثال بارگاہ بلند و بالا عرفہ والا طیب اور طاہر دے اندر عقیہ عقیدت درود و سلام پیش کرنے تو بعد حضرات انتہائی خوبصورت پرکیف اور با رونق محفل درود و سلام حضور قبلہ عالم قبلہ شاہ صد زیر اہتمام تمام عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ رونق فروز ہو اور فیض حاصل کر رہے ہو. اللہ رب العزت ساڈی سب دی دین اور دنیا نو اللہ بہتر فرمائے. اللہ دارین دی برکتاں تو اللہ سب نو مستفیض فرمائے. آمین الہی آمین. حضرات اج میرا ارادہ سی کہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے اور یار غار مصطفیٰ مزاج شناس نبوت زینت دربار مصطفیٰ رونق بازار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین خلیفۃ المسلم خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دی نسبت والا مہینہ ہے. میرا دل سے کہ کوئی صدیقی پھل واہ 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 جناب دی خدمت کچھ بھی کہ حضور نل عشق کرنا یہ دسیا ہی حضرت ابو بکر نے یہ انداز سکھایا ہی انہوں نے جان تلی تے رہ کے حضور نل وفا کی تھی تائیں تے ممتاز قادری نے چھلانگ لگا چھڑی. یہ سارا فیض صدیقی. میں کوشش کرنی ہے کہ وقت بھی تھوڑا لگے اور اثاثہ زیادہ جناب تک منتقل ہو جائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک بات عرض کرنا چاہنا. کتاب دا نام ہے التوشیح
الجامع الصحیح، امام جلال الدین سیوطی مصنف نے اس کتاب دے، اور دوسرا حوالہ الاحکام شرعیہ مسند بزاز نے بھی لکھا ہے، اور علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء نے بھی لکھا ہے، دیگر سیرت نگارہ نے بھی لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور چ بھی نقل کیتا ہے، امام مغلطائی نے اپنی سیرت کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے۔ دنیا اسلام دی سب تو پہلی مسجد، میری لفظ جڑے جملے نے ذرا غور نال سننے، دنیا اسلام دی پہلی عبادت کا جدے تے لفظ مسجد استعمال ہوتا ہے، سب تو پہلی مسجد جس ہستی نے اپنے ویڑے دے اندر بنائی ہے، اس ہستی نو حضرت ابو بکر صدیق آکھیا جاتا ہے۔ اور اوتھے آپ بھی عبادت کردے سن، آپ دی زوجہ بھی عبادت کردیاں سن، آپ دی والدہ بھی عبادت کردیاں سن، آپ دے بیٹے عبداللہ بھی عبادت کردے سن، آپ دی بیٹی حضرت اسماء بھی عبادت کردیاں سن، آپ دی چھوٹی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ بھی عبادت فرما دیا سن۔ یہ ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی۔ اور کمال ہے کہ جدو آپ قرآن پڑھتے سن تے مشرکین عورتاں اور مشرکین دے بچے آ کے نہ تے حضرت ابو بکر کول پہ جاندے سن، نالے قرآن پڑھنا نالے رونا، تے جڑے مشرک سم پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا انجی اگر یہ صدیق قرآن پڑھدا رہا تے ایتھے اللہ دا نام لین والے ہر پاسے نظر آن گے، پھر قرآن ہوئے تے پڑھن والا صدیق ہوئے، پھر یہ اس لمحے کڑیاں رحمتاں نازل ہوندیاں ہون گیاں، یہ تے اللہ تو دا رسول ہی بہتر جاندا۔ ادھروں میری سرکار نو ہجرت دا حکم ہویا، امام حاکم المستدرک چ لکھتے ہیں راوی حضرت علی المرتضیٰ نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل آئے نا یا رسول اللہ ہجرت فرماؤ۔ اس تو قبل سرکار نو خواب آیا کہ مینوں ہجرت دا حکم ہویا ہے، حضور نے خواب صحابہ نو سنایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی مدینہ شریف ہجرت کرنے دا ارادہ کیتا ہے۔ حضور نو پتہ لگا تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیہ رسلک اذا قال یؤذن علی، اے ابو بکر تو ٹھہر جا، ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم فرما دے تیرے نال کسے بندے نو ہجرت کرن دا، تو ابو بکر اشارہ کر چھڑیا، فرمایا ہو سکتا ہے تیرے نال کسے نو ہجرت دا حکم ہو جائے، رک جا۔ وہ بھی مزاج شناس نبوت سن، 800 درم دیاں دینار دیاں آپ نے پھر اونٹنیاں خریدیاں 2، 4 ماہ تک انہوں درخت خوب پتے کھوا کے تازہ کیتا کہ انہیں اشارہ ہو گیا تے لگدا میرے نال حضور ہجرت فرمان گے۔ ادھروں جبریل نے جدوں حضور دے قتل دا منصوبہ مشرکین نے بنایا تے جبریل نے عرض کی حضور تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل میں کلا ہی، میرے نال کون جائے گا؟ راوی حضرت علی نے، جس روایت دے راوی حضرت علی انہوں نے ذہن چ رکھیا کرو، کیونکہ کسی رافضی دا منہ پلنا پہ جاندہ ہے، کسی رافضی دا منہ پلنا ہوئے تو دے واسطے یہی کافی ہے کہ شان صدیق زبان علی المرتضیٰ دی ہے۔ انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نوں یار یاد رکھیا کرو، بڑا فتنے دا دور ہے۔ کچھ گلاں ایسیاں نہیں جڑیاں گھر چ ہوئیاں نے، صحابہ دے مجمع چ نہیں ہوئیاں، ہوئیاں چار دیواری چ نے، لیکن انہوں نے باہر کڈیا زبان علی نے۔ کھل کے ذرا انہوں ذہن چ رکھیا کرو، یہ ساڈے عقیدے واسطے بڑی پختہ چیزاں نے۔ حضرت علی راوی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل میں کلا ہی؟ نہ حضور تواڈے نال یارے غار جائے گا نا، آئے گا۔ اور جبریل اپنے کولوں آکھے نہ میرے رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، میرے رب نے انتخاب کیتا تواڈے نال یارے غار جان کے۔ حضرات میں اختصار کر کے اس لیے تانوں پہنچانا چاہنا جس جگہ تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا صدیق تیار ہو جا، نکلے۔ 5000 دینار حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جیب چ رکھے سن اس ٹائم،
اور جدو اسلام قبول کیتا سی اس وقت 40,000 دینار سن حضرت ابو بکر کو، اور 40,000 دینار تھیلے چ بند کر کے نا، تھیلے چ بند کر کے ایک سائڈ تے رکھ دیتے، تے آپ نے ارادہ کیتا اج تو بعد انہاں درما چما 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا سارے دے سارے ذات مصطفیٰ دے خرچ کیتے جان گے. گنڈ مار چھڑی انہوں نے، یہ حضور واسطے مال ہے یار. اللہ اکبر. 5,000 دینار لے کے تے نکلے. توجہ ذرا رکھنی ہے میرے والدہ. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ صدیقی فیض نال اج ساڈا ظاہر باطن منور ہو جائے. پتہ بھی ہے کہ پیچھے مشرکین نے پیچھا بھی کرنا ہے. انہوں نے جناب پنجابی جاندے نے کھورا بھی لبنا ہے، قدمہ دے نشان ویکھنے. ایک روایت اگر تسی علماء کو سنی ہے کہ حضرت عمر فرماندے ہوندے سن کاش میں حضرت ابو بکر دے سینے دا اقبال ہوندا. سنی ہے کہ نہیں؟ سنی ہے نا جی. میں بھی پڑھی پر مینوں سمجھ نہیں سی ہوندا کہ یہ گل صدیق حضرت عمر نے کیوں فرمائی ہے. توجہ ہے میرے والے. حضرت عمر فرماندے سن کاش میں ابو بکر دے سینے دا اقبال ہوندا. سمجھ مینوں بھی نہیں سی ہوندی کہ یہ گل حضرت عمر نے کیوں فرمائی ہے. یہ جدو پھر میں ہجرت دی تاریخ نو پڑھیا نا پھر مینوں سمجھ آئی کہ حضرت عمر نے ایڈی وڈی گل کیوں فرمائی کہ میں ابو بکر دے سینے دا وال ہوندا. ہن تسی سنو گے نا واقعہ پھر تانوں ہی سمجھ آئے گی. اللہ اکبر. ہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کدی سجے دے کدی کھبے دے کدی اگے دے پیچھے صدیق اکبر ہور چھلانگا مار کے تاکہ کوئی بندہ حضور نو نقصان نہ پہنچائے. ہن ایک مقام آیا ہے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چلن دا حضور دا انداز پتہ کی سی کہ حضور دیاں جڑی قدماں جڑی انگلاں سن نا انگلاں دا جڑا پیٹ یہ حضور زمین تے لگاندے سن. نہ خالی ہتھا تے نہ ایڑی، اے دوویں چیزاں حضور دیاں زمین تے نہیں سن لگدیاں. اے پیراں تے حضور چلدے سن اس طرح، اور ایک انگلیاں تے چل کے تے حضور دے پاؤں جڑے سن سوج ہو گئے، وہ سوج گئے، زخم ہو گئے. تو جدو جناب صدیق بکر نے ویکھیا تے عرض کیتی حضور تسی اس طرح کرو میرے موڈیاں تے آ جا. ہائے ہائے ہائے. اج بندہ غارے سور تے جائے تے سر پھڑ کے بیٹھ جاندا ہے. اج بندہ 5,000 فٹ بلندی تے تسی ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی گئے نے، کئی احباب گئے، میں خود بھی الحمدللہ گیا، اللہ نے شرف بخشیا. میں جا کے اتنے نوافل پڑھے، پھر میں کلام آل حضرت اتنے گج بج کے پڑھیا اتنے کلو کے. پھر میں جدو واپس تھلے اتریا نا مینوں میکسیمم 3 تو 4-5 گھنٹے مسلسل آن جان دے لگے. میں واپس آیا تے یقین کرو کس واللہ باللہ تعالی میں ایک بی بی نو ویکھیا بالکل ٹرن تو آوازار کمر ٹیڑھی تے ڈنڈا پھڑیا ہے تے او جناب غارے سور تے اتنے جا رہی ہے. میں کہا ماں جی مینوں نے جڑا جواب دیتا نا میں عرض کر لگا میں کہا ماں جی ایتھے تہاڈا کام نہیں، یہ بڑی اچھی ہے. تو مینوں آندی جے تو ہویا ہے تے میں بھی جانا ہے. میں اتھے جدو پہنچیا نا تے میں مجبور ہو گیا. میں کہ یار ہون تے اتھے ماڑا جا رستہ جے بنیا ہے، وہ کدال دے نال تھوڑا تھوڑا کسی نے رستہ بنایا ہے. اس وقت 1400 سال قبل کتے رستہ سی. میں اتھے سوچی بہ گیا. میں کہ یار حضرت ابو بکر حضور نو چک کے اتھوں تک کس طرح لے کے آئے نے. تے پھر ایک ہی آواز آندی ہے اے عقل سا سودا نہیں ہے، اے عشق دا سودا ہے. اے عشق دا سودا ہے یا رسول غوثیہ علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ذرا رکھے اگلی گل عرض کرنا. ساڈے بزرگ لاہور دے انتقال کر گئے نے مولانا علی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اے جڑی روایت سی نا بڑی دیوانہ بار وجد نال وہ بیان کردے ہوندے سن. جدو ادھروں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق نے موڈیاں تے چکیا نا ادھروں جبریل تڑپ گیا. ہائے 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 ہائے. جبریل تڑپ گیا. عرض کی تھی جبریل نے عرض کی تھی مولا میں فرمایا کی چاہیے؟ فرمایا صدیق اکبر تے موڈیاں تے تیرا محبوب آ گیا ہے تے مینوں کی ملے گا اس رات؟ ہائے 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 ہائے. فرمایا عرض کی تھی مولا ایڈی صدیق نو سعادت کہ تیرا محبوب جناب صدیق اکبر تے موڈیاں تے مینوں کی ملے گا؟ میں بھی تو جا کے تیرے محبوب نے عرض کی نا مولا یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آ گیا تواڈے نال یار صدیق جائے گا تے مینوں بھی تو کوئی چاہیے نا. فرمایا اگر صدیق دے بختاں دے اندر یہ چیز ہے کہ میں محبوب نو صدیق دے موڈیاں تے چلا چھڑیا، فرمایا پھر جا شریف تے اتر اپنے پر جا کے صدیق دے پیراں تھلے بچھا دے یار.
پر میں جا صدیق نو موٹے دے چاند دا سواد آئے گا تینوں پر بشان دا سواب اللہ عطا فرمائے جب پر بشان میرے صدیق دے پیروں دے تھلے کھوجیاں نو نشان ہی نہ لبن گئے کدھروں نہیں رہی ہن توجہ ذرا صدیق اکبر ہن عمر کیوں فرماندے سن کہ میں ابو بکر دے سینے دا وال ہوندا ہائے 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 جدوں حضور موڈیاں تے نے تے حضور دے قدمین کتھے نے اے انج صدیق نے جفا ماریا انج حضور دیاں لتاں لا کے نا پنڈلیاں اپنے سینے نال پنڈلیاں سینے نال لا کے تے انج جفا ماریا حضور دیاں پنڈلیاں ابو بکر دے سینے نال لگیاں تے پھر عمر تڑ پیا تے پھر آکھیا کاش میں ابو بکر دے سینے دا وال ہوندا جس سینے دے نال مصطفیٰ دیاں پنڈلیاں دے قدم لگ رہے جیتے رہیے جیتے رہیے کاش میں پھر ابو بکر دے سینے دا اقبال ہوتا ہائے 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 بلکہ ایک دفعہ تے روایت میں بھی پڑھی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دربار لگا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے جو ہے جنے ابراہیم دا سینہ ویکھنا ہوے واہ 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 ہے تواڈے چ کوئی سب صحابہ نے عرض کی تھی حضور کیوں نہیں پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تواڈے چوں جنے ابراہیم دا سینہ ویکھنا ہوے صحابہ عرض کی تھی حضور کرم فرماؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا یار صدیق کتھے ہے جی حضور میں آدھا فرمایا اچھے کھبے پاسے کھلو تے اپنی قمیض سے بدن کھول لے ہائے ہائے فرمایا صدیق آ میرے کھبے پاسے اور اپنی قمیض سے بدن کھول صدیق نو کھبے پاسے کھڑا کر کے مصطفیٰ نے جو قمیض سے بدن کھلائے فرمایا جنہیں صدیق ابراہیم دا سینہ دیکھنا ہوئے وہ میرے یار صدیق دا سینہ دیکھ لو بھیا ہائے ہائے کیا بات اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لے جا رہے نے اوپر ریٹی 5000 فٹ بلندی تھے نہ جانے اس وقت کی کیفیت ہوگی عقل نال بندے نو سوچے گا تے زمین تے ڈگ پے گا جدوں عشق تے محبت دے لیول تے رکھ کے سوچے گا نا پھر اس کو بھی اوتے حداں کراس کر جائے گا اوپر تشریف لے گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اے دو وزیر دی گل سنان لگا ایک وزیر زمین تے ہے جنوں صدیق آکھدے نے ایک وزیر آسماناں تے جبریل ہے وہ بھی حضور دا وزیر ہے تے یہ بھی میرے مصطفیٰ دے وزیر نے پر جڑا آسماناں تے وزیر ہے نا وہ دی کیفیت ذرا ویکھیو شب معراج حضور چلے نا جدوں تے سدرہ تے اے حضور دا وزیر آسمانے جڑا ہے جنہوں جناب جبریل آکھدے نے اس سدرۃ المنتہا تے کھلو گیا حضور نے فرمایا چل لگے حضور نہیں ٹریا تے سڑ کے سوا ہو جاواں ہائے 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 اے وزیر آندا حضور میں نہیں اگے جا سکدا میں اگے ٹریا تے سڑ کے سوا ہو جاواں گا اس وزیر دی کیفیت کی ہے غار دے اندر جان لو گے عرض کیتی حضور پہلا تسی نہیں پہلا میں جاواں گا ہائے 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 پہلے میں جاواں گا تاکہ اندر کوئی چیز تو نقصان نہ پہنچا اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر لکھ دے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو یا امامہ شریف یا ایک چادر انتہائی قیمتی چادر سی جڑی حضرت ابو بکر کو لباس تو علاوہ یا امامہ شریف یا چادر واللہ عالم رسول قیمتی چادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے جگہ نو صاف کیتا ایک انگلی زخمی ہو گئی انگلی نہ زخمی ہوگی اس جگہ صاف کرتے ہیں تو مخاطب کر کے اندر نہ پریشان ہو ہائے ہائے نہ پریشان ہو یار دی خاطر زخمی ہوئی ہیں حضرت اگے بڑیاں تکلیف ہونی ہیں اللہ دے راہ تے تو زخمی ہوئی چادر پھاڑ کے پیسز کر کے جناب سوراخ بند کیتے عرض کیتی حضور تشریف لے اللہ تشریف لے آؤ اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے توجہ ہے جی میرے والدہ سبحان اللہ بولیو نا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایتھے مدارج النبوت وچ لکھدے نے اندر میں حیران ہاں 3 دن تے 3 راتاں اندر رہے نے تے رفع حاجت آیا ہی نہیں اللہ اکبر واہ 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 میرے کو روایتی گلاں نہیں آ گیا توجہ لے کے میں ایتھے رکھ کے میں اپنی گفتگو میں سمیٹ کے تہاڈے کوئی اجازت لین لگا حضرت شیخ کے محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے میں حیران ہاں کہ کھانا بھی حضرت اسماء پہنچانی ہے سارا خاندان حضرت ابو بکر صدیق دا غار کے اندر مصطفیٰ دی خدمت کردا رہا ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ مکے دیاں خبراں لے آ کے دیندے نے حضرت اسماء کھانا لے کے اوندیاں نے پھر ایک جناب عامر ابن فہرہ حضور دے جڑا بکریاں دا دودھ حضور تک پیش کردا سارا خاندان حضرت ابو بکر صدیق تا جناب میرے مصطفیٰ دی خدمت سے لگا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار دے اندر نے یار میں وہ لفظاں نہ وہ کیفیت کس طرح بیان کراں
کہ غار دے اندر صرف دو ہستیاں ہیں، اللہ اکبر. تیسری ہستی ہے ہی کوئی نہیں. انج حضور دا چہرہ مبارک گود سے رکھیا ہے، گود سے حضرت ابوبکر صدیق دے سرکار دے نا محب آرام میں اکھاں بند نے، ادھروں حضرت ابوبکر صدیق جو نالے حضور دا دیدار کر رہے ہیں، نالے دیدار کر رہے ہیں تے نالے ذہن چ تصور آیا ہماری جو نبوت دے حوالے نال عرض کر لگا، تصور آیا کہ آندے نے اے ابو قحافہ یار تینوں پتہ ہے کہ اس وقت کتنی بڑی عظیم نعمت اللہ تینوں عطا فرما رہا ہے کہ تیری گود اندر چہرہ مصطفیٰ ہے اور تو دیدار کر رہے ہیں اور حضور دا تو درشن کر رہے ہیں، زیارت پہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی عظیم دولت. اگے سین جی تصور آیا تے نال ہی آندے نے جے اے نعمت تیرے کو کھو جائے تے پھر جے اے نعمت تیرے کو زائل ہو جائے تے پھر حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جدو اینا میرے ذہن جو خیال ہونا فوراً ہاتھ سے گیا بھی جو آواز آئی اور میں صدیق گھبرانا آواز آئی اور میں صدیق گھبرانا ایتھے بھی تو مصطفیٰ دے نالے باہر جائے گا، مصطفیٰ دے نال ہوئے گا، مدینے پہنچے گا، مصطفیٰ دے نال ہوئے گا، جتھے جتھے میرا نبی جائے گا مصطفیٰ دے نال ہوئے گا. ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرا مصطفیٰ کرم جدا نہیں کیتا جائے گا. قبر تو اٹھے گا مصطفیٰ دے نال ہوئے گا، قبر دے وچ بھی مصطفیٰ دے نال ہوئے گا، حضور قبر چوں باہر ہون گے مصطفیٰ دے نال ہوئے گا، بہت زیادہ بول کرے گا مصطفیٰ دے نال ہوئے گا، حشر چ جائے گا تو مصطفیٰ دے نال ہوئے گا. جدوں میرے مصطفیٰ نو رب دا دیدار کروایا جائے گا اس وقت جو مصطفیٰ دے نال نظر آئے گا. قرآن پاک کے طرف لفظ عمل غور کر رہے ہیں جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ثانی سرین از ہما جڑی ہے تسنیہ دی ضمیر ہے، ضمیر تسنیہ دی اس ضمیر چ دونوں ہستیاں دا ذکر ہے، ضمیر ایک ہے تے ذکر دو ہستیاں دا، حضور دا بھی تے حضرت ابوبکر دا بھی، دونوں ہستیاں دا ذکر ہے. اللہ اکبر. حضور جدوں بھی کتے حضرت ابوبکر صدیق دا ذکر کرتے نا تے واو عاطفہ نال کرتے ہیں، آنا و ابو بکر، اللہ اکبر، آنا و ابو بکر و عمر. حضور جدوں بھی ذکر کرتے ہیں تے واو عاطفہ نال ذکر کرتے ہیں، لیکن ایتھے ایک ضمیر استعمال کی تھی، واو لیا ہی نہیں. اس واسطے نہیں لیا میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر چھڑیا ہے جتھے جتھے میں ماں اتھے اتھے ابو بکر آئے گا. اللہ جتھے جتھے میں ہوں اتھے اتھے ابو بکر. اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا ہم توجہ چاہنا تھوڑی بڑی نیاب گفتگو تھوڑی خدمت عرض کر لگا. حضرت ابوبکر صدیق نو اتنی بڑی سعادت کہ حضور دا دی 3 دن تے 3 راتوں تک دیدار مصطفیٰ کیتا ہے. سبحان اللہ. حضور دے دیدار دی لذت حاصل کیتی ہے. جدوں کوئی ولی کسے مرید کامل تے توجہ کردا ہے نا او دی 7 قسماں نے. کتنی ہیں جی؟ 7 قسماں نے. جدوں کسے تے توجہ پا کے دا بیڑا پار کردا ہے. واہ واہ واہ. انہاں 7 قسماں جو ایک توجہ اتحادی، توجہ اتحادی. توجہ اتحادی ہوئے کہ جدوں کوئی پیر کامل مرید تے توجہ پاندا نا تے توجہ اتحادی پاوے تے جو مرید پیر دا ظاہر ہوندا ہے اوہی مرید دا ظاہر ہو جاندا ہے. سبحان اللہ. واہ تے واہ. جو مرید دا باطن ہوندا ہے او پیر دا باطن ہوندا ہے اوہی مرید دا باطن ہو جاندا ہے، اگرچہ درجے نالوں پیر ہی سب تو اونچا ہوندا ہے. بے شک بے شک. توجہ اتحادی دی برکت ہے کہ جدوں پیر کامل مرید تے توجہ پاوے تے جو ظاہر باطن پیر دا ہوندا ہے تے توجہ اتحادی دی برکت نال اوہی ظاہر باطن مرید دا ہو جاندا ہے. اے توجہ اتحادی دی برکت. مولانا روم انہاں دے خادم دن رات نوکراں دی خدمت کرتے ہیں دن رات. ایک دن کی ہوا مہمان آ گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے خادم نے فرمایا کہ لے آؤ بھائی کھانا پکا کے لے آؤ، نہ تیل تے نہ لکڑیاں. نان بھائی جڑے سن خادم پریشان ہو گئے، ان کو کوئی شاہی نہیں. لکڑیاں چلن گیا تے اگ چلے گی تے پھر جناب کھانا پکے گا تے کھاتا ہی کوئی نہیں. لیکن وہ مرید کامل سن. سبحان اللہ.
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁਰੀਦ, ਉਹ ਸਨ ਮੁਰੀਦ ਕਾਮਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਖਾਦਮ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਤੜਪ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਹਾਂਡੀ ਇੰਜ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, گوشت سڑ گیا، ہڈی سڑ کے پگھل گئی، کھانا تیار ہو گیا، چادر تے زخم آ گیا، لپیٹ کے پیراں دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ دے مہماناں نوں کھانا کھلایا۔ رات گزری، جدو سحری دا وقت آیا نا تو خادم نوں بلایا، فرمایا لکڑیاں ایسے نہیں جی، تیل ایسی حضور نہیں، فرمایا پھر پکایا کہیں جی؟ چادر اتار کے تے اپنی لت سامنے رکھ دیتی، ہڈی سڑ کے گوشت پگھل گیا، ہر چیز نہیں۔ اے جی توجہ اتا دی، ایک کوئی توجہ ماری مولانا روم نے، ایک کوئی توجہ ماری، ایک لمحے دی اندر اپنے اس خدمت گزار نو وقت دا ولی بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے حضرت میرے بال، سبحان اللہ، بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ۔ خواجہ باقی بلا نے بھی اسی طرح توجہ پائی تے مرید نو باقی بلا بنا چھڑیا۔ انہیں کیا نا 10 کی بار منگنا چاہنا ہے، آج میں تیرے مہمان نوازی کی تھی، خوش ہو گیا، کی چاہنا ہے؟ عرض کی تھی حضور میں نے بھی باقی بلا بنا دیا۔ خواجہ باقی بلا نے جدو مرید تے نظر ماری تے پھر مرید بھی باقی بلا بن گیا۔ صرف دونوں جو فرق کی سی کہ حضرت خواجہ باقی بلا ہوش دے وچ سن تے مرید مدہوش سی۔ ایک توجہ اتحادی کہ ایک لمحے دے اندر عام بندے نو خدمت گزار نو ولی بنا دینا۔ جے ہم میرا جملہ سمجھ جاؤ تو خدا دی قسم میری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ یار یہ مولانا روم ہے، توجہ پاوے تے کھانا کھلانے والے نو ولی بنا دے تے ذرا غور تے کر، غار دے اندر توجہ دینا کون ہے، لینا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، غار سواد دے اندر توجہ پانے والے سادہ مصطفیٰ ہے، توجہ لینے والا جناب صدیق ہے۔ رب کعبہ دی قسم دل لاتا جب مصطفیٰ نے صدیق وال توجہ پائی ہوئے گی، دس صدیق نو کتھے دا کتھے پہنچا چھڑیا ہوئے گا۔ واہ 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 واہ، بولو تو صحیح ہے یار، سبحان اللہ، کتھے دا کتھے پہنچا چھڑے۔ اے میرے مصطفیٰ جاندے نے یا میرا رب جاندے یا صدیق جاندے کہ صدیق نو غار تو چوکے تے کیڑے مرتبے کے تے مقام تے پہنچا چھڑیا۔ جنہوں توجہ مصطفیٰ مل جائے، ہائے ہائے، 3 دن تے 3 راتاں تک واہ واہ واہ، یہ نا دیدار۔ پھر یہ ہوئی تے وجہ سی حضور مدینے پہنچے، جنہ تے حضور نو ویکھیا سی نا حضور نو ملدے سن، تے جنہ نہیں سی نہ ویکھیا او ابو بکر وال دوڑ دوڑ کے سلام کردے سن۔ او پتہ ہی نہیں سی چل انہاں نو کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ چہرہ مصطفیٰ دا رنگ صدیق دے چہرے تے اینا چڑھ گیا، صدیق اٹھ کے پریشان ہو گئے، لوگ مینوں نبی سمجھدے رہے، اٹھ کے اپنی چادر اتار کے مصطفیٰ تے دے دتی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اے آقا بیٹھے ہوئے نے، غلام کھلوتا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں اختصار کرنا چاہ رہے ہیں۔ صدیق چوپے فرمایا کی گل ہے صدیق؟ حضور پیاس لگی، پانی کوئی نہیں۔ حضور مسکرائے۔ سبحان اللہ، علامہ طبری لکھتے ہیں ریاض النظرہ دے اندر فی مناقب اشراف بشرا دے، فرمایا صدیق غار دے قریب جا، غار دے قریب، منہ دے قریب جا، تینوں پانی مل جائے گا۔ جدو غار دے قریب دیکھے تے ڈول نظر آیا۔ واہ 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 واہ، صدیق نے پیتا ہے، اینا پیتا ہے، اینا پیتا کہ ٹھنڈ پہ گئی۔ سبحان اللہ، حضور تو جدو بندہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے۔ ہن صدیق پی کے نہ تے آگے بیٹھ کے تے حضور مسکرا کے فرماندے نے پوچھیا ہی نہیں کتھوں آیا ہے۔ ہائے ہائے، علامہ طبری لکھتے ہیں او صدیق تو پوچھیا ہی نہیں کہ کتھوں آیا ہے۔ عرض کی تھی حضور اینی ٹھنڈ پہ گئی، توجہ ہی نہیں رہی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ عرض کی تھی حضور شفقت فرماؤ کتھوں آیا؟ فرمایا جدو تیری زبان ہلی نا مینوں پیاس لگی، ادھروں تیری زبان ہلی ادھروں عرصہ تک آواز گونجی۔ فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جنتیاں نہراں چوں ایک نہر دا رخ آبے غار سوار وال کر دے۔ مولا کیا؟ فرمایا جی میرے یار دے یار نو پیاس لگی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اج میرے یار دے یار نو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اج جنت دے نہراں چ ایک نہر دا رخ غار سوار وال کر دے۔
جی انہیں ساڑھے یار دی خاطر اپنی تلی تے جان لگی ساڑھا بھی دل کردا ہے اسی جدو باہر نکلے تے بہارا تے مرتبے تے مقام عطا فرما کے بات اللہ اکبر ادھروں دشمن جناب غار دے منہ اگے وہ کھلو کے گلاں کردے نہ پے اللہ رب العزت نے اتھے جناب مکڑی نے جالا پون دیتا ہے اور جنہیں حضرت حضور دی خدمت کیتی ہے اللہ نے انہوں خالی نہیں موڑے واہ 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 مکڑی نے جالا بنیا ہے اللہ نے ادھا ذکر قرآن جب بیان فرما چھڑے سبحان اللہ کبوتری نے انڈے دیتے نے اج بھی علماء فرماندے نے او دی نسل جڑی مکے چ کبوتر نے اے اسے کبوتری دی نسل جو قیامت تک باقی رہنی سبحان اللہ اج سارے علماء نے لکھیا اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ایڈی دی ڈنگ وجہ او دا زخم بعض علماء نے کہا کہ اسے اثر دی وجہ تو آپ دی شہادت ہوئی لیکن بعض علماء فرماندے نے کہ جڑا بندہ اوریجنل صدیقی ہوئے حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد وچ ہوئے اج بھی انہوں سپ کٹے تو اثر نہیں ہوندا ہائے 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 اج بھی انہوں سپ کٹے تے اثر نہیں ہوندا واہ 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 اللہ اکبر یہ فیض ہے کیونکہ تلی تے جان جو راکے مصطفیٰ دی اب ہر چیز مصطفیٰ تو لوٹان لی تیار ہو گئے ادھر جناب دشمن غار دے منہ چھے آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر عرض کی تھی حضور ایک جگہ انہوں نے انج چاہن کے ویکھ لیا تے پھر جنہ ویکھ لیا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن خوف دا ذکر نہیں کیتا خوف نہیں خوف ہوندا ہے اپنی جان دا حسن ہوندا ہے کسے دی جان دا حضرت ابو بکر نو اپنی جان دی فکر ہوندی تے کدی ایتھے ہوندا ہی نہ بے شک حسن سی تو مصطفیٰ دا سی ہائے ہائے کیونکہ ابو بکر صدیق نے حضور دی بارگاہ جس کی تھی حضور مینوں کچھ ہو گیا تے ایک خاندان دے ایک فرد نو کچھ ہونا ہے جو تانوں ہو گیا تے تواڈے پیچھے تے ساری امت ہی حضور تواڈی تے بہت ہی لوڑ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا دا لفظ ہے ادا معنی اصل دے لکھیا نا کہ صدیق رب تیرے بھی نال ہے تے میرے بھی نال ہے لیکن ایک ادا معنی صوفیاء نے بیان کیتا معنی دا معنی کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر معنا گھبرانا جب تک میں باقی رہاں گا تب تک تو باقی رہے گا واہ 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 میری معیت دی برکت نال جب تک میں وہاں ہن دیکھو نا جدوں بندہ حضور نو جا کے سلام عرض کردا تے نال صدیق اکبر نو بھی سلام عرض کردا کہ نہیں اے معیت مصطفیٰ دی برکت اللہ نے عطا فرمائی 3 دن تے 3 راتوں تک حضرت ابو بکر اگوں پھر جدو ہے نا ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ سکینہ نازل کیتا اللہ نے ابو بکر سکینہ کی دو روایتاں کر کے میں تہاڈے کوئی اجازت لینا لگا سکینہ کی ساتھ نہیں گئے نہیں بولو تو صحیح رہے بولو نا سکینہ دا ایک معنی رحمت بھی جڑی اس وقت تہاڈے تے اللہ نازل فرمائے ہیں سبحان اللہ جدا ایمان ہے وہ بول تے سکدا نا یار سبحان اللہ سکینہ دا ایک معنی رحمت بھی ہے سبحان اللہ یہی سمجھ لو کہ حضرت ابو بکر صدیق تے سکینہ کی سکینہ حضور تے نازل نہیں ہویا حضور تے نہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ دی تمانیت کدی ظاہر ہی نہیں ہوئی اللہ اکبر جب تک حضور دے پیدا ہوئے حضور دی تمانیت جب تمانیت نہ ہوئے تو پھر سکینہ ہوندہ ہے کہ میرے مصطفیٰ حضور نو تو کدی ساری زندگی کسی کو ڈر لگا ہی نہیں واہ 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 تمانیت صرف سکینہ اللہ نے صرف یار غار دے دل تے نازل فرمایا سبحان اللہ جدو صدیق گھبرائے نا یا رسول اللہ گھبرائے اس واسطے نہیں کہ مینوں کچھ ہو جانا حضور جب بچہ دے سر حضور نو کچھ نہ ہوئے تے جدو گھبرائے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانزل اللہ سکینہ اللہ نے سکینہ نازل کیتا سکینہ کی ہن ادھر انہاں دے قدم نظر آ رہے ہیں توجہ ہے نا جی میرے وال ذرا ادھر قدم نظر آ رہے ہیں ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا صدیق جے ایتھے کھلوتے نے تو کو گھبرانا سی ادھروں تے نکل جاواں گے ہائے ہائے یار ادھر تے دروازہ کوئی نہیں واہ 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 50 ہزار بھی جو انہوں دے سودے نہیں لبدے بے شک سوائے شیراں دی پانڈ تو کچھ نہیں لبدا میں تانوں میرا کل میکسیمم 30 تو 35 منٹ دے اندر بڑا ذخیرہ بڑی خدمت پیش کر چھڑیا اس واسطے میں بار بار تم پوچھ رہا توجہ ہے میرے وال ذرا سبحان اللہ ادھر تے دروازہ ہی کوئی نہیں دروازہ تے ادھر ہے ادھر مکڑی نے جالا بنیا دے کبوتری نے انڈے دیتے نے وہ دے سامنے ایک اللہ نے درخت پیدا کر دیتا ام گیلان درخت پیدا کر چھڑیا وہ اج بھی ایک درخت ہے واللہ عالم وہ ایک وہ اللہ اس بہتر جانتا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جی یہ ادھر کھلوتے رہتے تھے ادھروں تے نکل جائیں گے صدیق اکبر پریشان ہو گئے کہ حضور دروازہ تے ادھروں دی کی ہے ہائے ہائے حضور نے انج اشارہ کیتا ہے واہ تو جو ہے اے روایت میں جڑی عرض کر رہا نا میں کسی سنیہ دا حوالہ نہیں دے رہا شیعہ دی کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن
شیعہ دیا دو کتابوں کا حوالہ دے رہا جنہوں نے یہ روایت بیان کی تھی، اپنی کتاب نہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اس سکینت تے عزت تے مرتبہ تے مقام غار کے اندر جڑا اللہ نے عطا فرمایا یار غار مصطفیٰ نو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ادھر سمجھ کے تسی گال سنیے کہ میں کی کہنے لگا۔ اللہ اکبر، سرکار نے اینج اشارہ کیتا ہے، دروازہ بن گیا۔ اللہ اکبر، اینج اشارہ کیتا ہے۔ حضور ہے مکہ المکرمہ تے قریب غار ثور دے اندر نے اشارہ کیتا ہے، سامنے ایک سمندر نظر آیا، سمندر کے اندر ایک کشتی نظر آئی ہے، تے کشتی کے اندر حضرت جعفر صادق بیٹھے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کچھ لوگ کتابیں بنا کے کھلوتے ہیں۔ صدیق اکبر اس کا دل آقا ایک ہی ہے، ہمیں سکینہ ہے، تیرے دل کا غم ختم کرنے واسطے آقا تیرے کتابیں بنا کے بیٹھے ہیں، کھلوتے ہیں کام نے۔ فرمایا ہوئے ہوئے جنہیں مدینے جو ساڑھا انتظار پہ کر دے رہے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے دل سے سکینہ اتار کے اللہ نے اشارہ کر کھڑے، صدیق گھبرانا، اسی خیریت نے مدینے پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے پہنچنے لوگوں نے ساڈا ڈف ہو جا کے ساڈا استقبال نہیں کرنا ہے یار۔ فانزل اللہ سکینہ، جدو بندہ حضور دا ہو جائے نا پھر ہر چیز اللہ اس بندے دی کر دینا۔ بے شک بے شک۔ 3 دن تے 3 راتاں تو باہر جدو نکلے نا، حضرت ابوبکر صدیق دے چہرے تے نہ کوئی کمزوری ویکنس نظر آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق کی گل ہے، کمزور جہاں لگ رہے ہیں؟ حضور 3 راتاں ستا ہی نہیں، صرف تہاڈا ہی پہرا دیندا رہا۔ اللہ اکبر۔ معارج النبوت دے اندر روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمایا جا صدیق میرا پہرا دیتا ہی۔ اور دیگر علماء نے بھی اس نو لکھیا ہے اپنے اپنے سند نال، بڑی مستند علماء نے بھی اس روایت نو لکھیا ہے، لیکن انہاں بعض روایت الفاظ الگ الگ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں صدیق میرا پہرا دیتا ہی اللہ تینوں قیامت والے دن رضوان اکبر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ رضوان اکبر کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ضروری رضوان اکبر کی ہے۔ فرمایا لوکاں نو عام اللہ تجلی دے گا، تینوں خاص تجلی اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامنے پہاڑ تے پہاڑ جدو نکلے نا باہر تے پہاڑ تے نا پرندہ بیٹھا نظر ہے، شیخ ریاضی جامع الموجزات لکھتا ہے۔ صدیق اکبر دی نا اس پرندے تے نظر پہ گئی، عرض کی تھی حضور اے پرندہ کینوں دا بیٹھا ہے؟ فوراً جبریل آئے۔ حضور صدیق کی پوچھدا پیا؟ جبریل پرندے نو پوچھدا پیا تے سرکار علیہ الصلوۃ جبریل حضور دی بارگاہ وچ کردے حضور انہوں صدیق نو کہو نا یہ پرندے نو آپ کیوں نہیں پوچھ لیندا؟ یہ تو جو صدیق پوچھدا ہی پیا تے یار نو کہو آپ ہی نو پوچھ لوے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق میرا رب فرماندا تو انہوں آپ پوچھ۔ جدو جبریل حضرت ابوبکر یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیتا نا پرندے نو 10 ہوئی کتنی دیر دا بیٹھا ہے؟ اللہ جی 400 سال گزر گئے۔ 400 سال گزر گئے تے بیٹھا تے بھوک پیاس نہیں لگدی؟ اشیاخ رحابی جامع الموجزات لکھتے نے، اگر کسی دا دل ہو جا کے پڑھ لیا انہوں نے کہا جی لگدی ہے بھوک بھی لگدی تے پیاس بھی لگدی، کھانا کی ہے تے پینا نالے اتھوں اٹھدا بھی نہیں، ایتھے ہی بیٹھا رہنا ہے تے جدوں کھانا ہے تے تینوں لبدا کی تینوں کس چیز طرح پیاس بجھدی ہے؟ میں حوالہ پھر عرض کی تھی کہ جامع الموجزات شیخ رحابی نے لکھا ہے، پرندہ بول کے آندا ہے جدو صدیق دا ذکر کرنا وا تے پیاس بجھ جاتی ہے، جدو صدیق دے دشمناں تے لعنت بھیجنا وا تے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ صدیق دے دشمناں تے لعنت بھیجا تے میری پیاس اللہ بجھا دیندا ہے۔ پرندے بھی پہچان کرتے ہیں کہ وہ صدیق ہے، جن تلی تے جان رکھ کے مصطفیٰ تو فدا کرنے واسطے کرو نکل۔ اور کمال دی گل یہ ہے کہ جدو حضور نکلے نا رستے جڑیاں 2 اونٹنیاں حضرت ابوبکر صدیق نے پالیاں سن نا، حضور نے انہوں رستے جو واپس بھیج دیتا۔ جدو کرو نکلے نا تو تھوڑے رستے تو جا کے 2 اونٹنیاں واپس حضور نے بھیج دیتی۔ حضور نے فرمایا سی کہ پیدل سفر کرنا ہے۔ جدو غار چوں نکلے سن اس وقت 1 اونٹنی سی، ام مات بدی ایک روایت ملتی ہے، حضرت انس کے حوالے نال روایت ملتی ہے کہ سید النگارہ لکھا ہے اور کتب حدیث کے اندر ہوتا ہے 1 اونٹنی سی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نکلے سن، اس اونٹنی دے اگے حضور بیٹھے ہوئے سن تے پیچھے ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے سن۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. انی مرتبہ اور اینا مقام یار غار مصطفیٰ نے اللہ نے عطا فرمایا. گزرا گلاں تے بہت رہ چکے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ رب العزت صدیقی فیض تو اللہ سانو سب نو مستفیض فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس جڑے نے جڑا عشق کیتا ہے او دے عشق دی خیرات بھی اللہ سانو سب نو عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، درود و سلام.